ام المومنین حبیب خدا صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، قربان جاؤں کہ آپ فرماتی ہیں ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، میں جناب اللہ سرکار تشریف فرماتے پہلے جانے سے پہلے باللیل کی زلفوں کو سنوارا، کنگھی مبارک دی، ایک بال مبارک آپ کی گود میں آئی، میں نے اس بال مبارک کو اٹھایا، منہ مقدس کو اس حجرہ جو چھڑیوں کی چھت کا تھا اس میں اوپر رکھا دیا، اس اعتبار سے یہ کہیں نیچے نہ گر جائے، کسی کے ناپاک قدم نہ لگ جائیں، اس لیے کہ صدیقہ کائنات کا عقیدہ تھا کہ میرا کملی والا آقا بھی بے مثال ہے، ان کی زلف باللیل کا منہ مقدس بھی بے مثال ہے۔ یہ عام گال نہیں ہے، کسی امیر کے سر کا جناب والا بال نہیں ہے، یہ کسی دنیا دار کے سر کا بال نہیں ہے، یہ 14 طبقوں کے سردار رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین کے جناب والا سر اقدس کا منہ مبارک ہے، اس نے جناب والا رکھ دیا۔ فرماتی ہیں میں باہر چلی آئی، کچھ دیر کے بعد اندر گئی تو میں نے جناب والا اندر آواز سنی، اللہ کے قرآن کی قرات بڑی پیارے انداز سے تلاوت ہو رہی تھی، لیکن پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بڑی پریشان ہو گئی کہ ایک دفعہ گئی پھر گئی، جب بھی باہر آتی تھی خاموشی ہو جاتی تھی، جب اندر جاتی تھی تو تلاوت قرآن کی عجیب و غریب پیاری آواز قرات کی آتی تھی۔ اتنے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ آپ نے پوچھا کہ ایک صدیقہ خیر تو ہے، کبھی حجرے پاک کے اندر جاتی ہو، کبھی باہر آتی ہو؟ عرض کیا کہ آقا ایک عجیب سلسلہ ہے کہ جب آپ نے اپنی زلفوں کو سنوارا، آپ کا منہ مقدس آپ کی گود میں آیا، میں نے اسے اٹھایا اور حجرے کی چھت میں رکھ دیا ہے کہ اس وقت سے آقا میں جب اندر جاتی ہوں اللہ کے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی ہیں، قاری نظر نہیں آتے، پڑھنے والے نظر نہیں آتے، جب باہر آتی ہوں تو خاموشی ہو جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے، ارے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیقہ تو نہیں جانتی کہ اللہ نے مجھے بے مثال بنایا ہے، کائنات میں میری مثل مخلوق میں کوئی اور نہیں ہے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، ایسا اور کوئی بھی آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ ایک روز یہ کہنے لگے جبریل سے شاہ امم، دیکھا ہے تم نے بھی جہاں، بتلاؤ کہ کیسے ہیں ہم؟ جبریل نے یہ عرض کی ماہ جبی تیری قسم، آپا کہا گردیدہ ہم، میرے پتا برزیدہ ہم، بسیار خوبہ دیدہ ہم، لیکن تو چیزیں دی کری۔ محبوب میں کائنات پھرا شر کر پھرا، لیکن کائنات میں تیرے جیسا حسین نہیں دیکھا، تیرے جیسا ماجبی نہیں دیکھا۔ اس لیے تو حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ اے آقا کسی آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا نہیں ہے اور کسی ماں نے تجھ جیسا خوبصورت جنا ہی نہیں ہے۔ آقا آپ کو دیکھنے کے بعد ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تجھے تیرے خالق نے تیری مرضی کے مطابق ہی ہر عیب سے بے عیب بنا دیا ہے۔ اور علامہ جناب والا قربان جاؤں کہ قصیدہ بردہ شریف کے اندر جناب والا وہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ تو آپ نے فرمایا صدیقہ یہ عام بال نہیں ہے، یہ پیغمبروں کے سردار رحمت للعالمین تاجدار ختم نبوت کا منہ مقدس ہے، جسے تو نے حجرے کی چھت میں رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوری فرشتے، نوری ملائکہ، ان الملائکۃ یجتمعون علی شعری و یقرؤون القرآن، کہ جناب اللہ کے نوری فرشتے قطاریں بنا کر تیرے حجرے میں آ رہے ہیں، میری جناب اللہ کا قرآن بھی سنا رہے ہیں اور میرے منہ مقدس کا دیدار بھی فرما رہے ہیں۔ جن کے منہ مقدس کا دیدار فرشتے کریں وہ کتنی شان والا نبی۔